اب بتائیے انہوں نے اعتراض کیا کہ 9 سال کی عمر میں ایک بیٹی سے، اور سب سے زیادہ واویلا کون مچاتے؟ ہندو مہا سبھا والے۔ ہندو مہا سبھا والے اس بات پر زیادہ واویلا کرتے ہیں کہ سماج کی ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی۔ ارے کم بخت نالائق، ظلم و زیادتی جب ہوتی جب زبردستی محمد رسول اللہ نکاح فرماتے۔ آپ کے بہت بڑے دوست ابو بکر صدیق، تمہیں پتا ہے صدیق کا لقب کیوں پڑا تھا؟ سب لوگوں نے، تمام کے تمام صحابہ نے نبی کی نبوت کو تصدیق کرنے کے لیے پروف مانگا۔ یو آر پروفیٹ، آپ محمد ہیں، آپ نبی ہیں، کیا پروف ہے؟ پروفیٹ محمد نے کہا آئی ایم اے پروفیٹ بیکاز اللہ تبارک و تعالی سینڈ ڈاؤن ٹو می، میرے پاس وحی بھیجی ہے، اور اس وحی کو اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں پڑھ کر سنایا۔ آپ علیہ السلام نے سب کو اپنی نبوت کا آپ نے پروف پہلے دیا، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ خدیجہ ہو، چاہے وہ حضرت عمر ہو، چاہے وہ حضرت علی ہو، چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ نے سب کو اپنی نبوت کی دلیل دی ہے کہ ہمارے پہاڑی پر حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ وحی کی اور انہوں نے یہ اللہ کا پیغام دیا، اور اللہ کے طرف سے یہ آرڈر ہے کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ۔ لیکن پتا ہے تمہیں منحوس ہندو مہا سبھا کے چیلوں، ان کے پلیٹ فارم سے اپنی اناپ شناپ باتیں رکھنے والوں اماں عائشہ کے بارے میں تو پتا ہے اماں عائشہ کے ابا کون؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق غریب نہیں تھے، بہت بڑے ان کا ٹریڈنگ کا کام تھا، تجارت کا کام تھا مکہ المکرمہ کے اندر۔ وہ کپڑے کے بہت بڑے ویاپاری تھے، کپڑے کے ایکسپورٹ کا کام ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر نام تھا۔ صدیق لقب کیوں پڑا؟ صدیق لقب اس لیے پڑا کہ سب نے نبی کو نبی ماننے کے لیے دلائل مانگے کہ دلیل کیا ہے، ہمیں دلیل دے دیجئے کہ آپ نبی ہے۔ نبی نے سب کو دلیل دی، سب کو آپ نے پروف کیا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آئی ہے، اور دیکھو میری پرانی زندگی کو، میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا نا، بلکہ سچ مچ میں مجھ پر وحی آئی ہے، اللہ نے وحی نازل کی ہے، تم قبول کر لو۔ سب لوگوں نے بالآخر جن کو سمجھ میں آ گیا فوراً کہ ایکسپٹ دا میسج آف اسلام، انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام والسلام کے میسج کو قبول کیا۔ لیکن جیسے ہی خبر پہنچتی ہے کن کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے پاس، کہ تمہارے وہ جو دوست ہیں محمد ابن عبداللہ، جانتے ہو؟ کہاں؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے پروفیٹ آف گاڈ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا کہ اگر محمد ابن عبداللہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ جھوٹا نہیں ہے، میں بنا کسی پروف کے، بنا کسی دلیل کو محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ ہے ابو بکر صدیق، وہ اپنی بیٹی نکاح میں دے رہے ہیں کن کے؟ محمد کے۔ تمہارے طرح نہیں زبردستی کر کے کسی کی عزت لوٹو، کسی کی آبرو لوٹو، اور تمہارے دبنگئی ایم ایل ایز ایم پیز جو تمہارے 250 ایم ایل اے کے اوپر تمہارے 420 کا اور 376 کا کیس درج ہے، ریپ کے کیس درج ہے، جنہوں نے بیٹی اور اپنی سماج کی بہو بیٹی کی عزت کو لوٹی۔ آج بھی گواہ ہے لکھنؤ کی دیواریں، اس پیڑت پریوار کو انصاف نہیں ملا تو ہمارے سی ایم کے آواز کے سامنے میں پیٹرول ڈال کر اپنے آپ کو جلا دیا۔ بتاؤ کوئی پروف محمد کے سامنے میں کسی بہن بیٹی کی عزت لوٹی گئی ہو؟ ارے محمد تو آئے تھے مثال قائم کرنے کے لیے، آج تمہارے منہ میں زبان ہو گئی بولنے کے لیے کہ اماں عائشہ چھوٹی بچی، ارے اماں عائشہ کے ابا گارجن، اور اماں عائشہ تو خود گرو کر رہی تھی کہ میں محمد ابن عبداللہ کی، محمد الرسول اللہ کی وائف بننے جا رہی ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے، پوری دنیا نے مخالفت کی، ہر موقع پر اڑنے والے کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روز سجدے میں تھے کعبۃ اللہ میں، ایک عقبہ ابن معیط، ابی معیط نے اوجڑی ڈال کر ان کے سر پر ڈال دیتا ہے،
ایک موقع پر تو گلے میں کپڑا ڈال کر ایسے گھما کر گھسیٹتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق فوراً تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ہمیشہ نبی کی مدد کرنے، ہر موڑ پر کھڑے رہنے کے لیے کون؟ ابو بکر صدیق. ان کی بیٹی عائشہ غار ثور میں جب گئے تھے 3 دن تک کا قیام ہوا تھا، آپ علیہ السلام کو سونا تھا، آرام کرنا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پورے غار کو صاف صفائی کلین کیا، اور جہاں پر سوراخ تھے آپ نے اپنے کپڑے سے، کاغذ سے، تولیے سے ان تمام سوراخ کو بند کیا ہے. ایک سوراخ باقی تھا، اس میں آپ نے اپنا انگوٹھا ڈال دیا اور اپنے جانگ میں، اس پیر میں کہا کہ محمد رسول اللہ آپ آرام فرما لیجئے. ایک سانپ تھا، اس نے ڈسا. حضرت ابو بکر صدیق کو رہا نہیں گیا، آنکھ سے آنسو جاری ہے. محمد رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، کیسے اپنے پیروں کو حرکت دیتے، اپنے روتے رہے، آنکھ سے آنسو گرتا رہا، لیکن آپ نے حرکت نہیں کی. اللہ کے نبی کے گال پر جب آنسو گرتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے کہ ابو بکر صدیق کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. آپ علیہ السلام نے علاج کیا وہاں پر غار ثور میں، مدینہ المنورہ کی گلیوں میں، مکہ کے چوراہے پر اللہ نے قرآن میں نام نازل کر دیا، لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مانا سیکولر، سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے، پلورل. پوچھو اپنے ڈاسنا کے مٹ پر بیٹھے ہوئے ان بہروپیوں کو، مانا ضمیر واحد کا نہیں ہے، ضمیر جمع کا ہے. مانا ہمارے ساتھ، اے محمد، اے ابو بکر ہمارے ساتھ، ڈرو نہیں، اللہ ہے. وہ ابو بکر کی بیٹی، اگر آپ ظلم و زیادتی کرتے، آپ ڈرا کر ان سے نکاح کرتے تو ابو بکر صدیق ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے، لیکن نہیں. اما عائشہ 9 سال کی عمر میں ایسی دکھ رہی تھی، ان کی ہائٹ، ان کی علاقے کے اعتبار سے اتنا وہ تھا کہ ایسی لگتی تھی کہ بالکل جوان اور بالغہ ہے. علاقے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے آدمی کی ہائٹ کا پتہ چلتا ہے. اس لیے یہ تمام کے تمام الزامات بالکل بے بنیاد ہیں، اس کا کوئی ثبوت ان کی کتابوں سے نہیں ہوتا. اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جو ابھی میں نے پڑھا نہیں. وہ اس لیے نہیں پڑھا ہے چونکہ ابھی ہمارے یہاں علاقے میں کچھ پنچایتی چناؤ اور الیکشن چل رہے ہیں. آج میں خود اپنے پنچایت کے ایک کینڈیڈیٹ کے سپورٹ میں تھا، تو ہم کو کم سے کم 3 سے 4 گھنٹہ میں خود گاڑی میں کھڑے ہو کر ہم نے ان کا ہم نے کام کیا، ان کی ورکری کی. لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ کو کیا ضرورت تھی؟ ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نیتا بعد میں ہوں، میں پہلے ایک طالب علم ہوں اور وارثین انبیاء کی لسٹ میں ہمارا نام ہے. اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس غلطی کو روکنا اٹس مائی رسپانسبلٹی ایز اے عالم دین، ہماری ذمہ داری ہے. تو اس لیے میں بھی بہت زیادہ آج تھکا ہوں. 4 گھنٹے 20 منٹ ہم کھڑے رہے ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی تھک گئے ہیں. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو جو قرآن پر، جو ہمارے نبی کی پوتر چرتر کے اوپر جو آواز بلند کرتے ہیں، ان کو منہ توڑ ان کو جواب دیا جا سکے، اور اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھداری دے.